بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نوجوان لوگوں کے ذہنی صحت کے مسائل، ان کی وجوہات اور ان کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ جب آپ نوجوان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ایک دلچسپ کیٹیگری ہے جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بنائی ہے اس میں، کہ وہ 10 سال سے لے کر 24 سال تک کے جو بچے ہیں یا لوگ ہیں ان کو اس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ بھی 10 سال سے 24 سال کی عمر کے لوگوں کے ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ یہ جو ایج گروپ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایج گروپ ہوتا ہے بندے کی لائف میں، کیونکہ انسان نے زندگی میں جو کچھ آگے بننا ہے، جیسے اپنے تعلیم، اپنا کیریئر بنانا ہے، وہ سارا کچھ ان ایئرز کے اندر ڈٹرمن ہوتا ہے۔ تو ان ایئرز کو فارمیٹیو ایئرز آف لائف کہتے ہیں، یعنی جس میں انسان نے کچھ بننا ہوتا ہے، یہ وہ والے سال ہیں۔ لیکن ذہنی صحت کے حوالے سے ان سالوں کی بہت زیادہ اہمیت مانی جاتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور موضوع کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اکثر جب ہم جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان عمر میں، جوانی میں جسمانی مسائل بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان جسمانی صحت کے مسائل جو ہے نا اس میں بالتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 40 سال سے کم عمر کے لوگوں میں شوگر، بلڈ پریشر، دل کے مسائل اور اس طرح سے بہت ساری جسمانی بیماریاں وہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ مسائل بڑھتے ہیں۔ لیکن ذہنی صحت کا معاملہ الٹ ہے۔ ذہنی صحت کے جو مسائل ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان مسائل کی ابتدا جو ہے وہ یوتھ میں ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر ذہنی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں تو تقریباً 50% یعنی آدھے جو مسائل ہیں ذہنی صحت کے وہ 15 سال سے بھی پہلے کی عمر میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی 15 سال کی عمر تک جن لوگوں کو ذہنی مسئلہ ہونا ہو ان میں سے 50% میں ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ شرح اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 24 ایئرز کی ایج تک 75% لوگوں میں جن میں ذہنی مسئلہ کبھی نہ کبھی آنا ہو وہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ذہنی صحت کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ انہی ایئرز کے اندر شروع ہو جاتی ہے، اور اب اس کی ظاہر ہے کہ اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر تو ذہنی صحت کے مسائل بڑھاپے میں ہوں گے تو انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کر چکا ہے، وہ اپنی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر کر چکا ہے زندگی میں، لیکن کیونکہ 3/4 یا اس سے بھی زیادہ جو ذہنی مسائل کی شرح ہے وہ نوجوانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو فارمیٹیو ایئرز تھے جس کو آپ نے اپنے کیریئر، اپنی زندگی میں بنانے میں خرچ کرنا تھا، اب وہ ایئرز آپ کے پاس وہ بیماری نے ان کو ڈسٹرائے کیا، تو آپ کی پوری زندگی جو ہے اس سے بری طرح سے آگے بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دنیا میں ذہنی صحت کے مسائل ہیں نوجوانوں کے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑا نقصان جو ہے نا وہ ہوتا ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں کے اندر بھی، اور ایون جو ملک کی اکانومی ہے اس کو بھی اس میں کافی جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 100 میں سے تقریباً 20 سے 25% جو نوجوان ہیں یعنی 10 سے 24 سال کی عمر کے لوگ، ان کو کسی نہ کسی طرح کا ذہنی صحت کا مسئلہ یا ذہنی صحت کے علاوہ جیسے نشے کی عادات ہوتی ہیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو مسائل سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں نوجوان لوگوں میں، ان میں سب سے زیادہ جو کامن ہیں وہ ہیں بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض، جنہیں ہم انزائٹی ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ انزائٹی ڈس آرڈرز میں جو ہے وہ شدید گھبراہٹ، بے چینی یا پریشانی رہتی ہے ہر وقت، اور انسان جو ہے وہ
ہر وقت جو ہے نا وہ ٹینشن میں رہتا ہے، تو یہ سب سے کامن دیکھنے میں آتے ہیں اس ایج گروپ میں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، شکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر اور نشے کے حوالے سے جو امراض ہیں جیسے ہیروئن کا نشہ یا اور چیزوں کا نشہ، وہ اسی ایج گروپ میں شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ایج گروپ میں اگرچہ یہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کو ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، ان نوجوان لوگوں میں سے 70 سے 80% لوگ کوئی ہیلپ سیکھ نہیں کرتے، کسی پروفیشنل کے پاس نہیں جاتے اور کوئی اپنا علاج جو ہے وہ نہیں شروع کرواتے۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سٹگما جو ہوتا ہے، کہ اس شرم کا احساس کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہمیں ایک پاگل شاید قرار دے دیا جائے سوسائٹی میں، یہ خوف جو ہے۔ دوسری طرف یہ خوف کہ پتہ نہیں اگر ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ کس طرح کی دوائیاں ہوں گی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو ہے نا وہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ یہ دوائیاں جو ڈاکٹر دیتے ہیں اس کے تو آپ عادی ہو جائیں گے، وہ تو آپ کے دماغ کے کیمیکلز کو مستقل طور پر ڈسٹرب کر دیں گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو من گھڑت باتیں ہیں وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ رائج ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ پھر روکتی ہیں بندے کو کہ وہ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہ کروائے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کیونکہ میں نے وہی والی بات کہ فارمیٹیو ایئرز لائف کے ضائع ہو جاتے ہیں، جن ایئرز میں آپ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لا کر اپنی آگے جو زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے تھے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، اب یہ کہ آخر نوجوان لوگوں میں ذہنی صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جب بھی ہم نفسیاتی بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں ایک ماڈل کا جس کو ہم کہتے ہیں بائیو سائیکو سوشل ماڈل۔ بائیو سائیکو سوشل ماڈل یہ ہے کہ ذہنی جو مسائل ہوتے ہیں ان کی 3 طرح کی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ اکثر اکٹھے چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ بائیولوجیکل ہوتی ہے۔ بائیولوجیکل سے مراد کیا ہے؟ حیاتاتی، یعنی آپ کے جو انسان کا دماغ ہے اس میں شروع سے جب سے وہ بنا ہے کچھ ایسے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے کسی نہ کسی ایج گروپ پہ پرابلم جو ہے جا کے ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ پرابلم اس میں سے وہ پرابلمز آتے ہیں جو جینیٹیکلی چل رہے ہوتے ہیں، جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں، چاہے وہ انزائٹی ڈس آرڈرز ہوں، چاہے بائی پولر ہو، شکیزوفرینیا ہو، وہ خاندانوں میں چلتا ہے۔ خاندانوں میں کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ وہ جینز کے اندر ہے، جن جینز نے دماغ کی نشو و نما کروانی ہے ان جینز کے اندر وہ پرابلم چل رہا ہے، تو وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ۔ دوسرا جو ہے وہ سائیکولوجیکل، یعنی سوچوں کی ایسی غلطیاں یا سوچنے کے انداز کی ایسی غلطیاں جو ان پرابلمز کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور تیسرا ہے سوشل، یعنی وہ معاشرتی وجوہات، جو وجوہات پیشنٹ کے جو امیجیٹ جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر پیشنٹ زندہ ہے، مثال کے طور پر وہ پیرنٹس ہیں یا وہ آپ کے کولیگز ہیں یا آپ کے اسکول یا آپ کے کالج کی زندگی ہے، ان کے اندر ہونے والے وہ مسائل جو کہ آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں تو بائیولوجیکل تو جو یوتھ ہے اس میں ویسا ہی ہے جیسے باقی ایج گروپ میں ہے کہ اگر خاندان میں کوئی ایشو چل رہا ہے، ذہنی صحت کی کوئی بیماری چل رہی ہے تو وہ اس ایج گروپ میں اکثر آ کے اس بندے میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرح کے مسائل جن کو ہم سائیکولوجیکل کہتے ہیں، سائیکولوجیکل مسائل میں جو ہے وہ جن لوگوں کا مثال کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ حساس طبیعت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو بہت زیادہ یا ٹینشن لے لیتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں، یہ جو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن، انزائٹی، ان امراض کے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ جن کے جو ہے وہ بچپن کے اندر
کوئی بہت ناخوشگوار جو ہے وہ واقعات انہوں نے دیکھے ہوں، جیسے پیرنٹس کی ڈائیورس ہونا، یا خدا نخواستہ ڈیتھ ہونا، یا پھر کوئی سیکشول ایبیوز، فزیکل ایبیوز ہونا بچے کے ساتھ، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں بھی ذہنی صحت کے جو مسائل ہیں ان کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوچنے کے انداز کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے سوچنے کا انداز منفی زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کی جو پریشانی والا پہلو ہے وہ زیادہ سوچتے ہیں، اور چیزوں کے بارے میں بجائے مثبت رائے ہونے کے ان کا زیادہ تر جو بلیف ہے وہ تھوڑا نیگیٹو ہوتا ہے، جیسے کوئی چھوٹی سی بھی پریشانی آ جائے تو اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو سوچنے کا انداز ہے یہ بھی جو ہے وہ باعث بنتا ہے ذہنی صحت کے مسائل کا، جو کہ اس ایج میں پھر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ معاشرتی سطح پر بھی یہ جو ایج ہے 10 سے 24 سال کی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایج ایسی ہے جس میں اسکول اور پھر کالج کی زندگی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اب جو پڑھائی کے مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے کہ آپ نے آگے کچھ کرنا ہے، بننا ہے، پیرنٹس کا پریشر، ٹیچرز کی طرف سے پریشر، تو اس کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کے اندر ہوتا ہے ان سالوں میں۔ تو ان سالوں میں ذہنی صحت کے مسائل اس لیے نمودار ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کافی سارے سکولز اور کالجز میں بلینگ ہوتی ہے۔ بلینگ کا مطلب کہ کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے بچوں کو ڈرانے کی یا دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ذہنی دباؤ جو ہے، جو حساس ہیں نوجوان، ان میں زیادہ ہو سکتا ہے، جس سے وہ جو مسئلہ ہے اس کے آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ رسک فیکٹرز کے حوالے سے تھیں کہ کیا کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس ایج گروپ کے بچوں کو ذہنی مسائل جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں اگر اب ہم یہ بات کیجئے کہ اس کے اندر بہتری کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈیویجولی یعنی آپ خود کر سکتے ہیں اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں پڑھیں جس سے آپ کو اپنی ذہنی صحت، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ آج کل یوٹیوب، انٹرنیٹ، اس پر بہت ساری اچھی کانٹینٹ اویلیبل ہے جو کہ آپ دیکھ کے آپ اپنے مسائل جو ہے نا ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ مجھے مسئلہ چل رہا ہے۔ اگر مجھے علامات آ رہی ہیں جیسے مجھے بے چینی، گھبراہٹ رہتی ہے، یا میرا مزاج ٹھیک نہیں رہتا، یا میرا کام پہ صحیح طرح سے میں فوکس نہیں کر پا رہا، اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پا رہا، اگر یہ چیزیں آپ فیل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سب سے پہلا سٹیپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آ جائے کہ ہاں مجھے ذہنی صحت کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہیلپ لینے سے بالکل نہ ہچکچائیں۔ آپ اگر آپ کا تھوڑا ایڈوانسڈ لیول کا ایجوکیشن سسٹم ہے تو وہاں پر کالجز کے اندر جو ہے نا وہ کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے، اور اگر ضرورت ہے سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کی تو اس بارے میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے تو آپ اپنے جو وہ لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، ان کو اعتماد میں لیں، اور آپ کوشش کریں کہ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے، خاص طور پر سائیکائٹرسٹ سے آپ چیک کروا لیں، تاکہ اس مسئلے کا جلدی اور فوری حل ہو جائے، تاکہ آپ کی جو زندگی کے امپورٹنٹ سال ہیں وہ ضائع نہ ہوں، کیونکہ انہی سالوں نے یہ طے کرنا ہے کہ آگے زندگی میں جا کر آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرتی سطح پر تبدیل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک انسان کا اپنا اختیار اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مثلاً یہ چیز کہ پیرنٹس کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ سختی والی جو پیرنٹنگ ہے وہ نہ کریں،
کہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دیں کہ ان کا جو ذہنی سٹریس ہے وہ بڑھ جائے اور جس سے یہ امراض زیادہ آنے لگ جائیں۔ اسی طرح سے اسکول اور کالجز میں یہ جو بلینگ ہوتی ہے، یہ جو کچھ گروپس ہیں جو کہ دوسرے بچوں کو ڈراتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، ان کا سختی کے ساتھ تدارک کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ خیال رکھا جائے اسکول کی انوائرمنٹ میں کہ صرف پڑھائی بچے کی جو ہے نا وہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ بچے کے اوپر کتابیں لاد کے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیں، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بچے کے اندر ایک صحت مند دماغ ہو، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اسکول کے اندر، جیسے کھیل کود کی یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی سیر و تفریح کی، ان کا پورا خیال رکھا جائے اسکول کی طرف سے بھی، تاکہ اس طرف جو ہے وہ سٹریس لیول بچوں میں اس طرح سے ڈیولپ نہ ہو اور ان کے اندر اعتماد کے اندر اضافہ ہو اور وہ اپنی زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان کو صحت مندانہ انداز میں فیس کر سکیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ کے لیول پر اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا جو ذہنی صحت کے بارے میں جو اخراجات کا بجٹ ہے وہ بہت قلیل ہے، تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائی جائے اور اس بارے میں حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک صحت مندانہ معاشرے کے لیے ذہنی صحت جو ہے اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ذہنی صحت کو جو اس کے لیے بجٹ ہے اس میں ضرور جو ہے نا وہ اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نوجوان لوگوں کو ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، جیسے مسجد کے امام ہو گئے یا اور اس طرح کے مذہبی جو لوگ ہیں جو کہ ہر ایک جو ہے نا وہ ریلیجن کے اندر ہوتے ہیں، ان سے وہ پہلے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ضرورت ہے کہ ان مذہبی رہنماؤں کی کچھ ایسی تربیت کی جائے، ان کی ایجوکیشن کی جائے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ذہنی صحت کے حوالے سے آ رہا ہے تو اس کو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور پھر یہ گائیڈ کر سکیں بچے کو کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ذہنی بیماری کی وجہ سے بچے میں یہ علامات آ رہی ہیں۔ تو یہ کچھ میری تجاویز تھیں اس ٹاپک کے بارے میں، اور آپ کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، کیونکہ آپ کی لائک کرنے سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ایجوکیشنل ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہیں۔ بہت شکریہ۔